السلام علیکم دوستو، بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایک قدیم اور عالیشان محل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جو بھی شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے اس محل پر لعنت ملامت کرتا ہے، اس پر تھوکتا ہے، اور کچھ لوگ تو جذبات میں آ کر اپنی چپل اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس محل کا نام ہے نمک حرام دیوڑی۔ اس کا یہ نام ہم نے نہیں رکھا، بلکہ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس کا نام ٹریٹرز گیٹ ہی ہے۔ اس کے در و دیوار سے ٹپکتی عبرت اور ویرانی اس کے مالک کی نمک حرامی اور غداری کے قصے سناتی ہے۔ آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل نمک حرامی سے منسوب یہ کھنڈرات ایک شاندار محل ہوا کرتے تھے، جس کا مالک تھا میر جعفر بہادر۔ یہ شخص کسی امیر ترین خاندان سے تعلق نہ رکھتا تھا، بلکہ یہ ایک غریب اور مفلوق الحال شخص تھا۔ ان دنوں مغل حکومت کی کمزوری کے سبب ہندوستان کے کئی صوبے خود مختار ہو چکے تھے، جن میں سے ایک بنگال بھی تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے دولت مند ترین علاقوں میں ہوا کرتا۔ ان دنوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے۔ میر جعفر نے انہی کے دور میں بنگالی فوج میں چھوٹی سی ملازمت اختیار کی اور اپنے شاطر دماغ کی بدولت ترقی کرتے کرتے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ میر جعفر کو نواب علی وردی خان کا اس قدر اعتماد حاصل تھا کہ نواب نے اس سے اپنی بھتیجی کی شادی تک کر دی۔ لیکن اس نمک حرام شخص میں دولت کی ہوس اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ اس نے راج محل کے فوجدار عطا اللہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی محسن نواب علی وردی خان کے قتل اور تخت بنگال پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ خوش قسمتی سے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سازش کی اطلاع نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی، لیکن قسمت نے نواب علی وردی خان کو اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ میر جعفر سے حساب کتاب کرتے۔ 1756 عیسوی نواب علی وردی خان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ صرف 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ حالانکہ نواب سراج الدولہ انتہائی نرم دل، عوام دوست اور مذہبی قسم کے انسان تھے، اس کے باوجود ان کا نواب بننا میر جعفر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ پہلے دن سے ہی نواب کا تختہ الٹنے کے منصوبے بناتا رہا۔ ان دنوں انگریز تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں خفیہ طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب کی طرف سے ملنے والی مراعات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فورٹ ولیم نامی قلعے کی پختہ دیواریں تعمیر کر دیں۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چوری کرنا انگریزوں کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ انگریز ریاستی مجرموں اور غداروں کو پناہ دینے لگے۔ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں کی ان حرکتوں پر شدید ترین اعتراض تھا، لیکن جب انگریزوں نے تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلکتہ میں اپنی فوجی تعداد بڑھانی شروع کی تو نواب سراج الدولہ نے متعدد انگریزوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام واقعات انگریزوں اور نواب سراج الدولہ کے درمیان جنگ کا سبب بنے۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ پلاسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسے دنیا کی عجیب و غریب جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 50,000 مسلح فوج تھی تو دوسری طرف مقابلہ انگریزی افسر رابرٹ کلائیو کی 3,000 کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی سے تھا، اور اس ٹکڑی میں بھی 2100 افراد کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدولہ کے پاس 53 توپیں موجود تھیں، جن کا انگریزوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس تمام تر ساز و سامان کے باوجود نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے۔ پلاسی کے مقام پر ہوئی اس جنگ نے ریاست بنگال کو اگلے 200 سالوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں جھونک دیا۔ یہی نہیں بلکہ بنگال کی فتح نے انگریزوں کے لیے تمام ہندوستان پر قبضے کے دروازے کھول دیے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب ہے میر جعفر خان بہادر۔ جی ہاں دوستو، یہی وہ غدار وطن تھا جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہندوستان کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ جنگ پلاسی سے قبل انگریز یہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدولہ کی فوجوں کو شکست دینا ان کے لیے ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے نواب کے مخالف رشتہ داروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے ساز باز کی۔ ان میں سب سے نمایاں میر جعفر تھا، جو بنگال میں نواب سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار آدمی اور بنگال کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ تخت کے لالچ میں یہ شخص اپنی زیر کمان فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا
اور نواب سراج الدولہ کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل کچھ وفادار عمائدین سلطنت نے نواب کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی، جس پر نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ماما، یہ پگڑی آپ ہی نے مجھے پہنائی تھی، اب اس کی عزت رکھنا بھی آپ پر فرض ہے۔ جس کے جواب میں میر جعفر نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی کہ وہ کبھی نواب کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نمک حرام انسان نے قرآن مجید کی اس قسم کا پاس بھی نہ رکھا۔ جنگ میں پسپائی کے بعد نواب سراج الدولہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پٹنہ شہر کی ایک خانقاہ میں بھیس بدل کر روپوش ہو گئے، لیکن میر جعفر ہی کے سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ بعد ازاں میر جعفر کے بیٹے میر میرا کے حکم پر نواب سراج الدولہ کو پھانسی دے دی گئی۔ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی بری طرح توہین کی گئی، اور پھر اس غدار میر جعفر نے نواب کی اس مسخ شدہ لاش کو ہاتھی پر رکھ کر تمام مرشد آباد میں گھمایا اور اپنے نئے نواب ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن دوستو، میر جعفر کا خود مختار نواب بننے کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اس فتح کے بعد انگریزوں نے بنگال کا تمام خزانہ اور ہیرے جواہرات لوٹ لیے، جبکہ میر جعفر کو صرف ایک کٹ پتلی حکمران کی حیثیت نصیب ہوئی، جس سے تنگ آ کر میر جعفر نے ڈچ باشندوں یعنی ولندیزیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں انگریزوں نے چنسورا کے مقام پر ولندیزیوں کو شکست دی اور میر جعفر کو نوابی سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد نواب کی کرسی پر میر جعفر ہی کے داماد میر قاسم کو بٹھا دیا گیا۔ جلد ہی وہ بھی انگریزوں کی بیجا مداخلت اور مانگوں سے تنگ آ گیا اور نوابی دوبارہ میر جعفر کو مل گئی، لیکن جب تک یہ غدار زندہ رہا انگریزوں کی ٹھوکریں کھاتا اور ان کے تلوے چاٹتا رہا۔ آج یہ شخص دنیا بھر میں غداری کی علامت مانا جاتا ہے، اس کی نسلیں دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں اس شخص کے نام سے دور بھاگتی ہیں۔ میر جعفر کے نام کو آج ایک گالی کی سی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس کی قدیم رہائش گاہ کو اسی کے آقا یعنی انگریزوں نے ہی نمک حرام دیوڑی کا نام بھی دے رکھا ہے۔ میر جعفر کے قصے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عارضی ذاتی مفادات کی خاطر ملک و ملت کے عظیم تر مفادات قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے والی ہے جو میر جعفر کے ساتھ ہوا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔